بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی لاگ نمبر ہے 341، پہلی قسط ہے، معارف القرآن جلد 2، پیج 364، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 24۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ مسئلہ: اگر کوئی کافر عورت دارالحرب میں مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہے تو 3 حیض گزرنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے جدا ہو جائے گی۔ مسئلہ: اور اگر دارالاسلام میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو حاکم شرع اس کے شوہر پر اسلام پیش کرے گا۔ اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کرے تو قاضی ان دونوں پر تفریق کر دے اور یہ تفریق طلاق شمار ہوگی، اور اس کے بعد عدت گزار کر وہ عورت کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یعنی جن محرمات کا ذکر ہوا ان کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ قالا القرطبی ای حرمت هذه النساء کتابا من اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم، یعنی جو محرمات اب تک مذکور ہوئیں ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، مثلا چچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں زاد بہن، ماموں چچا کی بیوی، ماموں چچا کی بیوی، چچا کی بیوی ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد، چچا کی بیوی ان کے وفات یا طلاق دینے کے بعد، بشرطے کہ یہ مذکور اقسام اور کسی رشتہ سے محرم نہ ہوں، اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی جب وہ طلاق دے دے یا وفات پا جائے، بیوی مر جائے تو اس کی بہن کے ساتھ وغیرہ بے شمار صورتیں بنتی ہیں۔ ان سب کو ما وراء ذالکم کے عموم میں داخل فرما دیا۔ مسئلہ: بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ اس کا تفصیلی بیان سورۃ نساء کے شروع میں گزر چکا ہے۔ قریب کی آیات میں اس کا ذکر نہ دیکھ کر کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ ما وراء ذالکم کے عموم میں بغیر کسی پابندی کے عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ نیز بہت سی محرمات وہ ہیں جن کا ذکر احادیث شریفہ میں ہے، اور ان کی طرف آیات میں اشارات بھی ہیں جن کو ہم تفسیر کے ذیل میں ذکر کرتے چلے آئے ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، یعنی محرمات کا یہ بیان تمہارے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو، اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو اور ان کو اپنے نکاح میں لو۔ ابو بکر حساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر زوجین آپس میں طے کر لیں کہ نکاح بغیر مہر کے ہوگا تب بھی مہر لازم ہوگا، جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔ دوسرا یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر وہ چیز ہونی چاہیے جس کو مال کہا جا سکے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ 1 درہم 3.5 ماشہ چاندی کا ہوتا ہے۔ میں سے نینا غیر مصافحین، یعنی اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں طلب کرو اور یہ سمجھ لو کہ عورتوں کی تلاش
عفت و عصمت کے لیے ہے، جو نکاح کا اہم مقصد ہے، اور نکاح کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ مال خرچ کر کے زنا کے لیے عورتیں تلاش مت کرو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زنا کار بھی مال خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مال خرچ کرنا بھی حرام ہے، اور اس مال کے ذریعے جو عورت حاصل کی جائے اس سے استمتع حلال نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لفظ غیر مصافحین، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں پیش کریں گے۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا، تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پر، ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پر، جس کو تاج امامت نبی نے دیا، خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پر، ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی، بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ ہیں داماد علی کے، علی ہیں سسر، بین حسنین کی زوجہ فاروق کی، اور زہرا کی بھی ہیں وہ لخت جگر، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔